السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 88 ہے، جس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 34 سے 37 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین عورتوں اور مردوں کے احکامات کو پچھلی کئی آیتوں سے ہمارے سامنے ذکر کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آج کچھ دوسرے حقوق بھی ہمارے سامنے ذکر کیے۔ آج کی آیات کا سب سے پہلے ترجمہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد کو عورتوں پر ذمہ دار بنایا گیا ہے، قوام بنایا گیا ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی جسمانی اعتبار سے مرد کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ طاقتور بنایا ہے کہ وہ عورت کا ذمہ دار ہے، ایک وجہ تو یہ۔ دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور چونکہ مرد اپنے مال میں عورتوں پر خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی پر، اپنی والدہ پر، بہن پر، بیٹی پر خرچ کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے گھر کا ذمہ دار مرد کو بنایا ہے۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ، اب یہاں اللہ تعالیٰ عورت کی صفت بتا رہا ہے، تو یقیناً وہ عورت جو نیک ہو، کفایت شعار، بالکل کفایت میں رہنے والی، گزر بسر جتنا مل جائے اس پر کرنے والی، فرما برداری کرنے والی ہو، حافظات للغیب، شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہو، جو حفاظت اللہ نے ان سے کروائی ہے، واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو۔ اگر کوئی عورت نافرمانی کی طرف جا رہی ہو تو شوہر کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو کون سی سٹیپس لینی ہے، کس طریقے سے عورت کو سمجھانا ہے۔ فَعِظُوهُنَّ، سب سے پہلے انہیں نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کے بعد ان کا بستر الگ کر دو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اس کے بعد مار کر سمجھاؤ۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر اتنے میں وہ بات سمجھ جائیں تمہاری، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان پر کوئی دوسرا راستہ مت اختیار کرو، سختی اختیار مت کرو، طلاق کی طرف مت جاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، کیونکہ اللہ رب العالمین بڑا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ہے، یعنی اگر تم کسی پر سختی کرو گے تو اللہ بھی تمہارے اوپر ہے، وہ بھی سب جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی سٹیپ بتائی، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، پھر بھی اگر تمہیں آپس کے اختلافات کا ڈر ہو، آپس کے ٹوٹ ہونے کا ڈر ہو تو کیا کرو، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک آدمی لڑکے کی طرف سے، ایک آدمی لڑکی کی طرف سے بھیجو۔ اب اگر یہ دونوں کے درمیان اصلاح کروانا چاہیں گے تو اللہ اصلاح کروا دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو علم والا اور خبر والا ہے، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بتایا
کہ مرد کا مقام بتایا، پھر بتایا کہ عورتیں اچھی کون سی ہوتی ہیں، پھر بتایا کہ اگر عورت نافرمان ہو تو مرد کیا کرے، تو کہا سب سے پہلے انہیں سمجھائے، نہ سمجھے بستر الگ کرے، نہ سمجھے مار کر سمجھائے، اگر مار کر سمجھ جائے تو پھر کوئی اور راستہ اختیار نہ کرے، وہ بھی نہ ہو تو نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ایک ادھر سے دونوں طرف سے ایک سمجھدار آدمی کو بٹھاؤ، دونوں کا مسئلہ سنو اور اسے حل کر دو۔ اگر یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کو حل کروا دے گا، اس کے بعد نہیں تو اسٹیپ آتا ہے طلاق کا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین کچھ حقوق کا تذکرہ کر رہا ہے، ہر وہ حق جو بندے پر واجب ہوتا ہے، جس سے آپ بنیادی طور پر جانتے ہیں بندے پر دو حق اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، ایک حقوق العباد، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، یعنی ایک تو اللہ کا حق جسے ہم کہتے ہیں توحید، اور ایک ہوتا ہے بندوں کا حق۔ اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا آپ پر حق ہوتا ہے، اللہ ان حقوق کا یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کچھ بھی شریک مت کرو، کوئی چیز شریک مت کرو۔ پہلے تو اللہ نے اپنا حق بتایا، پھر جب بندوں کا حق بتانے پر آیا تو سب سے پہلے والدین کا بتاتے ہوئے کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، تمہارا وہ رشتہ دار جو تمہارا پڑوسی ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، دور کا اگر کوئی پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، رشتہ دار پڑوسی ہے تو بھی، نہیں رشتہ دار ہے تو بھی اچھا سلوک کرو، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور تمہارے بالکل قربت میں رہنے والا جس سے عام طور پر مراد ہوتی ہے بیوی، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیوں؟ وَابْنِ السَّبِيلِ، اس کے بعد کہا جو مسافر ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تمہارے غلام لونڈی نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر خود کی تعریف کرنے والے اور گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کئی بندوں کا ذکر کر دیا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہو اس کے ساتھ، جو رشتہ دار نہیں ہے اس کے ساتھ، پھر اس کے بعد بیوی کے ساتھ، اس کے بعد مسافر کے ساتھ، اس کے بعد نوکروں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، برا سلوک کسی کے ساتھ مت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ خود کی تعریف کرنے والے اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں فضل دیا اسے چھپاتے ہیں۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کنجوسی کرنا، اللہ نے دیا پھر بھی چھپانا، روتے ہی رہنا، رو رو کے کھانا۔ اللہ ان کا تذکرہ کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بولتے ہیں مال جمع کرو، اتنا خرچہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو دینا نہیں چاہیے، جمع کر کے رکھو، اور اس کے بعد اللہ نے جو انہیں فضل عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے ایسے کفار کے لیے، کفر کرنے والے، انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب، ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی انہیں ذلیل کیا جائے گا کل روز قیامت، ان کے اس گناہ کی بنیاد پر، ان کے حرام کی بنیاد پر، ان کے اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر۔ تو الحمدللہ اللہ رب العالمین نے آج کی آیتوں میں کئی اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، مرد کا حق بتایا، عورت کی ذمہ داریاں بتائیں، اس کے بعد عورت کو اگر کسی وجہ سے نافرمانی کرے تو سمجھانے کے طریقے کے آگے میں اس کو بیان کروں گا، وہ سکھائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود کا حق بتایا، بندوں کا حق بتایا، پھر اینڈ میں بتایا کنجوسی مت کرو، یہ مال جمع کرنا تمہیں فائدہ نہیں دے گا بلکہ کل روز قیامت تمہارے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کئی اہم باتوں کو آج ہمارے سامنے ذکر کیا ہے۔ اب آج کی آیتوں میں آئے ہوئے مشکل الفاظ، قوامون، مینٹینر، ذمہ دار، اللہ رب العالمین نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے۔ قانتات، ڈیوٹلی اوبیڈینٹ، بالکل فرما بردار، جھک کر فرما برداری کرنے والی، ہر چیز کو چھوڑ کر، ہر بات کو چھوڑ کر بس شوہر کی فرما برداری کرنے والی۔ حافظات، دوز ہو گارڈ، وہ عورتیں جو حفاظت کرے، خود کی بھی، عزت کی، گھر کی، پیسے کی، بچوں کی حفاظت کرنے والی۔ نشوزہن، ڈس اوبیڈینس آف دوز، تم اگر ان کی نافرمانی سے، نشوزہن، ان کی نافرمانی سے ڈرو، ان کی نافرمانی سے ڈرو۔ شقاق، ڈسپیوٹ، جھگڑا، لڑائی۔ حکمن، جج، فیصلہ کرنے والا۔ ذی القربہ، ریلیٹیوز، رشتہ دار۔
جار ذی القربا، نیبر ہو آر ریلیٹیوز، ایسے پڑوسی جو آپ کے رشتہ دار ہوں، اس کا حق اور زیادہ ہو جاتا ہے. پڑوسی کا تو ہے، پر اگر ایسا پڑوسی جو رشتہ دار، اس کا حق عام پڑوسیوں سے زیادہ ہوتا ہے. جار ذی الجنب، ایک تو کہا اللہ تعالیٰ نے ذی القربا یعنی ایسے جو تمہارے رشتہ دار ہیں، اور دوسرے ایسے پڑوسی جو دور کے ہیں، یعنی رشتہ دار نہیں ہیں پر پڑوسی ہیں، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے. والصاحب بالجنب، اور تمہارے قریب رہنے والے، جس سے مراد بیوی، وائف، یہاں پر مراد بیوی. ابن السبیل، ٹریولر، مسافر. مختال، بوسفل، خود کی تعریف خود کرنا، شیخی بگڑنا جس کو ہم کہتے ہیں نا. فخور، ایروگنٹ، تکبر کرنے والا، اکڑنے والا، خود کو بڑا سمجھنے والا، اپنی بڑائی بیان کرنے والا. آج کی آیت میں کئی مشکل الفاظ تھے، زیادہ تر جو ہو سکتے تھے اسی لیے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اب اس کے بعد ہمارا بنیادی نقطہ، آج کی آیت میں ہمیں کیا سمجھ میں آیا، ہم نے کیا تدبر کیا. نمبر 1، مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر ذمہ دار اس لیے بنایا ہے کہ اللہ نے اسے 2 خاصیتیں دی ہیں. ایک، وہ جسمانی اعتبار سے زیادہ طاقتور ہے. دوسرا، مرد مال کما کے عورت کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. یہ 2 وجہ جس میں ہونا، وہی مرد ذمہ دار ہے، ورنہ وہ ذمہ داری کے قابل نہیں ہے. پھر ایک، اللہ تعالیٰ نے اسے عورت سے زیادہ طاقتور بنایا ہے. اب پتہ چلے کہ عورت زیادہ محنت کر رہی، مرد مٹھا بن کر پڑا ہوا، ذرا سا کام کر کے اتنی تھکان کے 2 دن اس کی تھکان نہیں اتر رہی ہے. اللہ کہتا وہ نہیں. قوام کون ہے؟ کہ جو طاقتور بنایا اللہ تعالیٰ نے، وہ زیادہ محنت کر سکتا ہے، زیادہ محنت کر کے زیادہ چیزیں لے کر آتا ہے، زیادہ محنت کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے اس کو فضل دیا ہے، طاقت قوت دی. اور دوسری خاصیت، وہ کماتا ہے اور خرچ کرتا ہے. اب نہ کمائے نہ خرچ کرے، وہ قوام رہے گا. اس کے بعد سوچے کہ میں گالیاں بھی دوں، بدتمیزیاں بھی کروں، میری سنی بھی جائے، میری فرما برداری ہو. تو اگر آپ چاہتے ہیں خود کے اپنے گھر والوں کو اپنا فرما بردار بنانا، تو ان 2 خاصیتوں کو اپنے اندر پیدا کریں. ایک، آپ باقاعدہ محنت کریں. دوسرا، جو کمائیں اس پر ان میں خرچ کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں. تو انشاءاللہ وہ آپ کی عزت کریں گے، آپ کو قوام مانیں گے. اب آپ یہ کام نہ کریں اور سوچے قوام بن جائیں، تو ایسے قوام آپ کبھی بھی نہیں بن پائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے مرد کو عورت پر جو ذمہ دار بنایا ہے، اس کی 2 بنیادی وجہ ہے. ایک، اللہ تعالیٰ نے اسے طاقتور محنتی بنایا ہے. دوسرا، وہ محنت کر کے کماتا ہے اور گھر والوں کی ضرورتوں پر اسے خرچ کرتا ہے. اس 2 بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر ذمہ دار بنایا ہے، قوام بنایا ہے. اور یاد رکھنا، گھر میں جو قوام ہوگا چلے گی اس کی. اگر مرد قوام ہے تو اس کی چلتی ہے. اگر آپ نے عورت کو قوام بنا دیا کہ وہی کما رہی ہے، وہی خرچ کر رہی ہے، وہی محنت کر رہی ہے، وہی بنا تھکے محنت کر رہی ہے، تو پھر حکم اسی کا چلے گا. پھر آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے. اگر آپ نے قوامیت چھوڑ دی تو قوامیت وہ لے لے گی، اور اس پہ آپ کو شرم نہیں آنا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے. اس لیے اپنے آپ کو قوام بناؤ، اور قوام کا مطلب ہے کہ محنت کر کے گھر چلاؤ، گھر کی ضرورتوں کو پورا کرو. نیکسٹ، اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے، پر قوامیت زور زبردستی سے نہیں، محبت سے حاصل کی جاتی ہے. قوام اللہ نے بنایا مرد کو، پر اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اپنی چلانے لگ جاؤ، کسی اور کو دیکھنا ہی چھوڑ دو، ان کے حقوق پامال کرنے لگ جاؤ، بدتمیزی کرنے لگ جاؤ، ان کے ساتھ برا سلوک کرنے لگ جاؤ، محفلوں میں ذلیل کرو، سب کے سامنے ذلیل کرو. یہ قوامیت نہیں. قوامیت زبردستی حاصل نہیں ہوتی، محبت سے حاصل ہوتی ہے. آپ کو اپنے گھر والوں کو محبت سے جیتنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ وہ آپ کو قوام مانے، تو اس کے لیے آپ کو انہیں وہ محبت دینا ہوگی، وہ ساتھ دینا ہوگا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہوگا. آپ زبردستی قوامیت حاصل نہیں کر سکتے. قوامیت حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس پر خرچ کرنا پڑتا ہے، محبت دینا پڑتی ہے. محبت سے انسان قوام بنتا ہے، ایک مرد قوام اور ذمہ دار بنتا ہے. نیکسٹ، کامیاب عورت کی نشانی ہے نیک، فرما بردار، حفاظت کرنے والی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 خاصیتیں بتائی ہیں اس عورت کی جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. نیک، فرما بردار، حفاظت کرنے والی. ان عورتوں کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے. اللہ رب العالمین ایسی عورتوں کو عزت اور شرف کی زندگی عطا کرتا ہے. نیکسٹ، اگر مرد اور عورت میں اختلاف ہو جائے تو عورت کو سمجھانے کے طریقے کیا ہیں؟ بڑے پیارے انداز میں شریعت نے بتایا. اور میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر قرآن کی اس آیت پر کوئی مرد عمل کر لے تو اس کے گھر میں کبھی طلاق ہو ہی نہیں سکتا، ہوئے گا ہی نہیں طلاق.
इतनी स्टेप्स कुरान ने बताई है ना कि आप तलाक तक पहुंच ही नहीं पाओगे, बीच में सारा काम आपका पूरा हो जाएगा, सारा मसला हल हो जाएगा। पर अफसोस ये कि हमारे यहाँ पर मर्दों ने पहला हल ही तलाक को बना लिया है। जरा सा झगड़ा हुआ तलाक, 3 तलाक, 1 तलाक फायर किया, काम खत्म। तलाक पहला हल नहीं, शरीयत ने पहले हल दूसरे बताए हैं, अलग अलग स्टेप्स बताई हैं। स्टेप्स सारी ले लो, उसके बाद तलाक की नौबत आती है। तो औरत अगर नाफरमान है तो शरीयत ने उसे समझाने के कई तरीके बताए। सबसे पहले उसे समझाओ, बात करके, जबान से, प्यार से, अखलाक से बात समझाओ। न समझे बिस्तर अलग कर लो, उसके साथ मत सो, अपना बिस्तर अलग कर लो। ये बहुत बड़ी सजा होती है औरत के लिए। अगर नाफरमान है पहले समझाओ, ना समझे बिस्तर अलग कर लो। फिर ना समझे तो उसे मार कर समझाया जा सकता है, पर मार से मुराद है हल्की मार, ऐसी मार नहीं जिससे उसको बड़ी तकलीफ पहुंच जाए, मार कर समझाया जा सकता है। चौथे नंबर पर आती है, चौथी स्टेप आती है हकम बनाना। एक अपनी तरफ से समझदार को बिठाओ, एक उसकी तरफ से समझदार को बिठाओ, दोनों के सामने सारे मसले खोलकर रख दो। अब जो दोनों फैसला कर ले उसे तस्लीम कर लो, हकम बिठाओ। ये जब चारों तरीके फेल हो जाएं, इसमें आपको कामयाबी ना मिले, इसके बाद भी झगड़े खत्म ना हो, तब जाके नौबत 5वें नंबर पर आती है तलाक। तलाक भी कैसे, आगे तलाक की मैं तफसील में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, सिर्फ इशारा यहां पर कर रहा हूं कि शरीयत ने तलाक भी कैसे देने का हुक्म दिया। औरत हैज से पाक हुई है, उस पाकी में तुम उससे कहो मैं तुम्हें तलाक देता हूं, 3 महीने इद्दत वो आपके घर में गुजारी, उसे भगा नहीं सकते आप, सामने रहेगी आपके। 1 तलाक दो, इंतजार करो। अब सोचो 3 महीने अगर आपके सामने वही औरत रहेगी, तलाक हो पाएगा? अरे अच्छाई दिखेगी उसकी मेहनत नजर आएगी, वो आपके लिए क्या क्या करती है नजर आएगा। वक्त गुजरते गुजरते वो तलाक ही कैंसिल हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि अगर शरीयत के इन तरीकों को अपना लिया जाए तो इंशाअल्लाह तलाक की नौबत बहुत कम घरों में आएगी, तलाक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शरीयत ने इतना आसान औरत को समझाने के तरीके हमारे सामने रखे हैं। नेक्स्ट, बिला वजह औरत पर जुल्म ना करें, वो भी किसी की बेटी और किसी की इज्जत है। शरीयत ने यहां पर कहा, इसके अलावा मकामात पर कहा कि जुल्म आप किसी पे नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने इसके बाद तो मैं जो आगे अगले पॉइंट में आपको बताऊंगा कि अगर आप जुल्म कर रहे हो तो आपको एक चीज और याद रखना चाहिए, मैं आगे बताता हूं। लेकिन बिला वजह आप किसी पर जुल्म ना करें, खास तौर पर औरत पर जुल्म ना करें। आपसे पहले वो किसी और की इज्जत थी, किसी बाप ने उसे पाला था, किसी भाई ने उसकी हिफाजत की थी, किसी माँ ने उसका ख्याल रखा था, अपनी लख्ते जिगर उन्होंने आपकी सुपुर्द कर दी है। उसका मतलब इसलिए नहीं दिया कि आप जुल्म करो, परेशान करो, उसके साथ गलत सलूक करो। अल्लाह ताला ने इसलिए आपको दिया है ताकि आप उसका हक अदा करो। और फिर यहां पर वही खुतबा निकाह याद करो कि निकाह के खुतबे में आपने क्या क्या कहा था कबूल, क्या क्या कहा था कबूल, कि आप उसका हक अदा करोगे। तो किसी पर भी बिला वजह जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जुल्म को पसंद नहीं फरमाता। नेक्स्ट, किसी को गलती पर सजा देने से पहले इतना सोच लीजिए कि अल्लाह आपके ऊपर है और वो सब जानता है। हम क्या करते हैं, दूसरे की गलती हो तो हम जज बन जाते हैं, अपनी गलती हो तो हमें सब हल्का नजर आता है। शरीयत कहती है किसी की गलती पर जब उसको सजा दो तो इतना जरूर याद रखो, अल्लाह ताला ने यहां पर जो अपने 2 नाम इस्तेमाल किए ना, अली कबीर, अल्लाह ताला तेरे ऊपर है और बड़ा है, अल्लाह ताला तुझसे ज्यादा। यानी तू अगर किसी पर जुल्म कर रहा है ना, किसी गलती पर, तू कितनी गलतियां करता है अल्लाह के दिन में ये सोच, तू कितनी गलती करता है शरीयत में ये सोच, कितनी नमाजें छोड़ता है, कितना बुरा करता है, कितना हराम कमाता है, फिर भी वो रब तुझे माफ कर रहा है और तू किसी की गलती पे माफ नहीं कर रहा है। अल्लाह को क्या जवाब देगा? अल्लाह तुझसे पूछेगा। तो किसी को उसकी गलती पर सजा देने के पहले एक बार ये जरूर सोच लो कि अल्लाह आप पर जिम्मेदार है, अल्लाह आपके ऊपर है और वो आपको कितना माफ करता है, वो आपकी गलतियों को कितना इग्नोर करता है, वो आपको सजाएं नहीं देता है। इस चीज को बंदे को बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। नेक्स्ट, अल्लाह ताला ने अपने 2 नाम यहां क्यों इस्तेमाल किए, अली और कबीर, क्यों इस्तेमाल किए? ये बताने के लिए कि बंदा जब किसी को सजा दे तो ये याद रखे कि अल्लाह उसके ऊपर है, वो भी सजा देने पर ताकत रखता है। तू इतनी नाफरमानी अल्लाह की करता है कि अल्लाह चाहे तो तुझे सजा दे सकता है। इसलिए अल्लाह ने अपने यहां पर 2 नाम इस्तेमाल किए, अली कबीर, बड़ा ऊपर, तेरे ऊपर है वो जिम्मेदार, वो सब जानता है तेरी गलतियों को, फिर भी तुझे दिन भर माफ करता है, दिन भर तेरी खताएं माफ करता है। तो उस अल्लाह का तसव्वुर बंदे को अपने दिल में रखना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला ने यहां पर अली और कबीर का वर्ड इस्तेमाल किया। नेक्स्ट, किसी झगड़े को जब सुलझाने के लिए बैठे तो नियत ये करें कि मुझे दोनों को जोड़ना है, तो अल्लाह आपके मसले को हल कर देगा इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ कई लोग होते हैं,
جو جوڑ کے مقصد سے بیٹھتے نہیں، ان کا مقصد ہی توڑ کروانا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو نہ بٹھائیں. حکم بنانا ہے کسی بھی مسئلے میں. جب دو لوگ اس نیت سے بیٹھتے ہیں کہ ہمارا مقصد ہے ان کی محبت دوبارہ پیدا کرنا، تو رب کہتا ہے یوفق اللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کے دلوں کو نرم کر دے گا. اللہ تعالیٰ خاندانوں کے دل کو نرم کر دے گا. کب؟ جب ان کو بٹھانے والے جوڑنے کے لیے بیٹھے ہوں، ان کے دل میں اچھا ارادہ ہو، ان کے دل میں اچھی تمنا ہو، تو رب العالمین مدد کرتا ہے، توفیق دیتا ہے. تو جب کسی کے جھگڑے کو سلجھانے کے لیے بیٹھو تو اس نیت سے بیٹھو کہ میرا مقصد دونوں میں محبت دوبارہ پیدا کروانا ہے. نیکسٹ، سب سے بڑا حق توحید ہے، اس لیے اس کے لیے خوب محنت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پر بات چیت شروع کی، حقوق کی بات پر آیا، تو سب سے پہلے کیا کہا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو کچھ بھی شریک نہ کرو. تو اس سے پتا چلا سب سے بڑا حق ہی توحید ہے. ہمارے یہاں کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، آپ لوگ جب دیکھو جب توحید کی باتیں کرتے رہتے ہو، جب دیکھو توحید کا تذکرہ کرتے رہتے ہو. تو ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ بھی اتنا ہی تذکرہ کرتا ہے. اگر آپ سب کچھ کر لو، توحید نہیں، اللہ کا کوئی عمل ہی قبول نہیں کرے گا، آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا. دنیا میں جتنے انبیاء آئے، ہر نبی نے سب سے پہلی دعوت توحید دی. توحید کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے اس بات کو بھی ہمیں بہت زیادہ اپنے دماغ میں زندہ رکھنا چاہیے. نیکسٹ، بندوں میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، ان کا حق ادا کرو. سب سے بڑا حق ماں باپ کا. اللہ نے اپنے بعد اگر کسی کے حق کو ذکر کیا، قرآن میں جب بھی ذکر کیا، حدیث میں جب بھی تذکرہ آیا، ماں باپ ماں باپ ماں باپ. زندہ ہیں خدمت کرو، مر گئے ہیں دعائیں کرو، صدقہ خیرات کرو، محبت سے پیش آؤ، نفرت مت رکھو. اللہ تعالیٰ نے بندوں میں اگر سب سے بڑا حق کسی کا رکھا ہے تو وہ ہے ماں باپ. نیکسٹ، رشتہ دار، پڑوسی، دور کا ہو یا قریب کا، اس کا حق ادا کرنا چاہیے. رشتہ دار ہو یا پڑوسی، دور کا ہو یا قریب کا، سب کا حق ادا کرنا چاہیے. اور ہم لوگ رشتہ داری کیسی ادا کرتے ہیں، یا خاص طور پر پڑوس کیسا ادا کرتے ہیں. میرے گھر میں شادی ہے، 4 دن تک اتنا میوزک چلاتا ہوں کہ 18-19 طرف، یعنی 3-3 4-4 گلی والے سو نہیں پاتے. یہ پڑوسی کا حق ہے، یہ پڑوسی کا حق ہے. میں گاڑی ایسی کھڑی کرتا کہ پڑوسی کا گیٹ بند ہو جاتا، میں کچرا اس کے دروازے کے باہر پھینکتا، اپنے گھر کی جھاڑو لگائی، سامنے لے جا کر کچرا پھینک دیا. یہ پڑوسی کا حق ہے. شریعت آپ کو کہتی ہے کہ پڑوسی کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ پڑوسی کے بارے میں تجھ سے سوال کرے گا. پڑوسی دور کا ہو یا قریب کا ہو، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، پڑوسی پڑوسی ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار، برابر جبریل آتے رہے اور مجھے اتنا پڑوسی 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 کرتے رہے کہ مجھے لگا تھا کہ اب اللہ یہ حکم دے دے گا کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو پڑوسی کو وراثت میں حصہ دینا پڑے گا. اللہ، اتنا اللہ نے بولا، اتنا اللہ نے تذکرہ کیا پڑوسی کا کہ مجھے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اب یہ حکم دے دے کہ اگر تمہارا انتقال ہوا تو پڑوسی بھی وارث بنے گا. اتنا اللہ تعالیٰ نے حق بتایا اور ہم اتنا ہی زیادہ اسے پریشان کرتے ہیں. شریعت نے پڑوسی کا بہت زیادہ حق بتایا ہے. نیکسٹ، بڑی اہم بات، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا واجب ہے. یہ کوئی نہیں کرتا ہمارے یہاں، بہت اللہ ماشاء اللہ، سوائے انہیں جنہیں اللہ ہدایت دے دے. ہمارے یہاں کوئی دیدی کام کرتی ہے، بائی کام کرتی ہے، لڑکے کام کرتے ہیں، حسن سلوک کرو ان کے ساتھ. اچھا سلوک، اچھے انداز میں بات، اچھے انداز میں عزت دینا، نہ کہ گالیاں دینا، بدتمیزیاں کرنا، ذلیل رسوا کرنا. ان کے کھانے کا انتظام دیکھو، ان کے پانی پینے کا انتظام دیکھو، ان کے رہنے سہنے کا انتظام دیکھو. جیسے تمہیں دکھ ہوتا ہے انہیں بھی دکھ ہوتا ہے، جیسے تمہیں بخار آتا ہے انہیں بھی آتا ہے، جیسے تمہارے ہاتھ پر دکھتے ہیں ان کے بھی دکھتے ہیں. اسلام نے خادموں کا، نوکر کا بڑا حق بتایا ہے، اس کا بھی ایک بندے کو لحاظ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے نا، وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے انڈر میں ہے، غلام ہے، لونڈی ہے، نوکر ہے، ان کا بھی حق. اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ بھی. اور یہ تعلیمات جو اسلام دیتا ہے نا، الحمدللہ اسلام جیسی تعلیمات آپ کو آسانی سے کہیں نہیں ملیں گی کہ اللہ رب العالمین نے اتنا زیادہ شدت اور سختی کے ساتھ ہمیں نوکروں کا بھی حق بتایا ہے. نیکسٹ، اللہ رب العالمین خود کی تعریف کرنے والے اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے خود کی تعریف کرنا یا خود کی تعریف کروانا. بس جب بیٹھیں گے انہیں اپنی تعریف چاہیے، میں نے ایسا کیا، میں ایسا کرتا ہوں، میں ایسی کرتی ہوں، میں تو یہ سب کر کے دیتی ہوں، میں تو وہ سب کر کے دیتا ہوں. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے خود کی تعریف کرتے ہوں، یا تو کرتے ہیں یا آپ سے کرواتے ہیں. انہیں پسند ہوتا ہے کہ بس آپ ان کی تعریف ہی کرتے رہو، ان کے بارے میں اچھا ہی بولتے رہو. ایک تو یہ شخص، ایک ہوتا ہے تکبر.
پیسے کا تکبر، گھر کا تکبر، رہائش کا تکبر، اسٹیٹس کا تکبر، وہ تکبر جو انسان کو بڑا بنا دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لوگوں کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نہ خود کی تعریف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور نہ اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو ناپسند فرماتا ہے جو تکبر کرے۔ تکبر اللہ رب العالمین کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو تکبر سے بہت دور رکھنا چاہیے۔ نیکسٹ، کنجوس مومن نہیں ہوتا ہے۔ مومن کبھی کنجوس نہیں ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہی نہیں، وہ تو دل فریاد ہوتا ہے، دیتا ہے، عطا کرتا ہے۔ بڑے پیارے انداز میں اللہ نے کہا نا، وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں، اور اللہ جو دیتا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کتنا بھی آپ پوچھو کیا رہے ہیں، بہت پریشان ہیں، کچھ نہیں ہے، بہت برے حالات ہیں، گھر ہی نہیں چلا پا رہے ہیں، کھانے کا انتظام نہیں کر پا رہے، وہ روتے ہی روتے ہیں، ہمیشہ روتے ہیں، اور جو روتے ہیں نا اللہ انہیں رو رو کر ہی دیتا ہے، رلا رلا کر ہی دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ، انہیں اللہ نہیں، بندے کو اللہ تعالیٰ رلا رلا کے دیتا ہے، جیسے اللہ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی دے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر خوشی کا اظہار کریں، کنجوسی نہ کریں، بلکہ لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کو عطا کریں، دیں۔ جتنا زیادہ آپ ہیلپ کرو گے اتنا زیادہ آپ اللہ رب العالمین آپ کے مال میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی قوت طاقت میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو مومن کبھی کنجوس نہیں ہوتا۔ نیکسٹ، اسلامی طریقہ اگر اپنا لیا جائے تو طلاق تک کی کبھی نوبت ہی نہ آئے۔ اسلامی طریقہ، پہلے سمجھاؤ، بستر الگ کرو، مار کر سمجھاؤ، حکم بھیجو، سب چیزوں کے بعد آتا ہے ٹھیک ہے اگر نہیں جم رہا ہے ایک طلاق دو، 3 مہینے گھر میں رکھو، اس کے بعد بھی معاملہ نہ جم پائے تب تم اسے الگ کرو۔ اگر اسلامی طریقے پر عمل کیا جائے نا تو کبھی طلاق واقع ہی نہ ہو، طلاق کا عمل ہی نہ ہو۔ پر ہمارے یہاں افسوس ان مسلمانوں پر جو فرسٹ اسٹیپ پر طلاق کو رکھتے ہیں، سب سے پہلے طلاق دیتے ہیں، اس کے بعد روتے ہیں اور عالموں کے پاس گھومتے ہیں کہ ہم نے تو طلاق دے دیا صاحب اب کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ایسے اعمال سے ہماری۔ نیکسٹ، عمل۔ آج کی آیتوں پر ہم عمل کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، مرد اپنی ذمہ داری کو سمجھے، عورت اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ مرد کو اللہ نے الگ ذمہ داریاں دی ہے، عورت کو الگ ذمہ داری دی ہے۔ دونوں جب تک اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے نا، یہ گاڑی نہیں چل پائے گی۔ دونوں ٹائر کا، دونوں ویل کا ایک طرف بیلنس اگر نہیں ہوگا نا، کیسے آپ گاڑی چلائیں گے؟ تو دونوں کا ضروری ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ نیکسٹ، حقوق کی پابندی کرو، چاہے اللہ کا ہو چاہے بندوں کا ہو۔ جو حق اللہ نے آپ پر رکھا ہے، جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ پر رکھی ہے، اس کی پابندی کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ سے حقوق کے بارے میں سوال کرے گا۔ نیکسٹ، خود کی تعریف کرنے اور تکبر سے بچو۔ کبھی خود کی تعریف کو پسند مت کرو، نہ تکبر کو پسند کرو۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر کسی کا باقی نہ رہا، فرعون کا، نمرود کا، ابو جہل کا، کسی کا تکبر باقی نہ بچا۔ جن جن نے تکبر کیا اللہ نے سب کا انجام ایسا کر دیا کہ آج ہم اسے دیکھ کر عبرت لے سکتے ہیں۔ نیکسٹ، کنجوسی سے خود کو بچاؤ، سخی بنو، فیاض بنو، دینے والے، مدد کرنے والے بنو۔ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے ایسے لوگ جو کنجوسی کریں، مال کو جمع کر کر کے رکھیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں فرماتا۔ نیکسٹ، ایک بڑی اہم چیز، رشتہ داری نبھاؤ، رشتہ داروں کے حق نبھاؤ، پڑوسیوں کے حق نبھاؤ، تعلقات کو لے کر چلو، تعلقات کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ رب العالمین اسے بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اب تقریباً آج کی آیتوں میں یہ بنیادی چیزیں تھی جو آپ کے سامنے مجھے رکھنا تھی۔ ان باتوں کے بعد میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرما، قرآن کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔